السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام ہے سب دوستوں کو، سب مسلمانوں کو، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور مشرق وسطی اور بر صغیر میں، خصوصاً ہمارے جو اردو بولنے والے دوست ہیں اور مسلمان ہیں، سب کو میرا سلام۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کا جو تھمبنیل میں نے جو عنوان دیا ہے کہ نظر بد کا علاج اور مجرب اور کامیاب علاج، اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ نظر بد جو ہے یہ ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تقدیر سے کچھ تیز ہے، یعنی سبقت لے جانے والی ہے، تو وہ نظر ہے، لیکن تقدیر پہلے سے ایک لکھی ہوئی چیز ہے۔ ہر کسی کی تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ زندگی میں اس کو کیا پیش آنا ہے اور کیا واقعات اور حادثات اس کے ساتھ ہونے ہیں، وہ تو پہلے سے ایک لکھی ہوئی ہے۔ تو نظر بد نظر جو ہے وہ اس سے بھی تیز ہے، اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نظر بد جو ہے اونٹ کو ہانڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر لگ سکتی ہے، نظر پیار سے بھی لگ سکتی ہیں اور حسد سے بھی لگ سکتی ہیں، ان سب چیزوں سے نظر لگتی ہیں، اور کبھی کبھی اپنے پیاروں کی پیار میں ہی نظر لگ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے حسد کرنے والے کی حسد میں لگ جاتی ہے۔ تو ان کا جو علاج ہے، ان کے بچنے کے طریقے تو بہت زیادہ ہیں، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اس کا جو علاج ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی جو ہے مجھے نظر لگی ہے، یا میں ویسے بیمار ہوں، یا مجھے یہ مشکل ویسے پیش آئی ہے؟ تو عموماً پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، کبھی اچانک اس کو کچھ ایسی چیز نعمت مل جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پہ واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ کسی بچے کو، بچی کو، عورت کو، مرد کو، کسی بھی وجہ سے، اور ان کو پتہ چلتا ہے آنے جانے والوں کی طرف سے کہ فلاں میرے پاس آیا اور جو ہے میرا خیال ہے اسی کی نظر مجھے لگی ہے۔ بہرحال وہ آپ متعین کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا مجرب ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو آنکھ کو دیکھ کا حال پتہ چل جائے گا۔ پہلی بار سے تو لازماً نکل جائے گا، اگر پہلی بار سے نہیں نکلتا تو دوسری بار میں، تیسری بار میں تو بالکل ہی ختم ہوگا۔ لیکن آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ اب یہ علاج تو مختصر ہے، لیکن اس کے لیے جو میں نے باتیں کی وہ اسپیشل تھی کہ آپ جو ہے اس کو سنیں۔ اور نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اس لحاظ سے میرا آپ کو جو ہے اجازت بھی ہے، آپ کمنٹ میں اجازت لیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے ایک دوست نے، اور اس کا نام بتانا چاہیے، اب واللہ عالم مجھے وہ دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہوگا، اور اگر کہیں وہ دیکھ بھی لے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2003 اور 4 کی بات ہے، کتنے سال ہو گئے، انہوں نے بس ویسے چلتے چلتے مجھے بتایا کہ آپ کو میری طرف سے اس بات کی اجازت ہے، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میری طرف سے کوئی مجھ سے اجازت لے گا تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی جو ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بہت سمپل سا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو میں نے یہ پہلا چینل بنایا ہے اور یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اللہ کو معلوم کہ میں اپنی ویڈیو کیسے بنا رہا ہوں، لیکن بنا رہا ہوں، موبائل سے بنا رہا ہوں، اور لمبی بھی نہ ہو جائے۔ باتیں تو میرے پاس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر ایک بات دم ہلا رہی ہوتی ہے کہ پہلے مجھے کرے بعد میں اس کو کرے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی سوال ہوں گے، کوئی بھی جواب ہوں گے، اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ آپ کو سعودیہ کے متعلق جوازات اور مکتب العمل، دوسرے ان قوانین کے بارے میں جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلومات وغیرہ لینی ہو تو بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ سعودیہ میں ہیں، تقریباً 10 سال سے ہیں۔ کوئی پاکستان سے کچھ پوچھنا چاہے، میں یہاں پہ اسی مسجد میں میری امامت ہے، جس مسجد میں میں بیٹا ہوں بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ویڈیو بھی ٹھیک ہے، قرآنی آیات اور ان چیزوں پہ بن رہی ہے تو بننی چاہیے۔ تو
میں پچھلے 10 سال سے تقریباً سعودیہ میں ہوں، اور میرا جو ہے امامت اور درس اور تدریس سے جو ہے مشغلہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں پہ ایک خوبصورت ڈیوٹی دی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بس جس کی طلب ہوتی ہے وہی مل جاتا ہے۔ تو جو دوست بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں انشاءاللہ کمنٹ میں آئیں، رابطہ کریں، اور میں اپنا جو ہے دوسرے لنک وغیرہ بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ ٹویٹر پہ آ سکتے ہیں تو ٹویٹر پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، اور واٹس اپ نمبر زیادہ پھر نہیں دے سکتے ہیں تاکہ پھر زیادہ مشکل، ہم بھی مشغول بندے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عصر کے بعد میری الگ پڑھائی ہوتی ہے، مغرب کے بعد الگ پڑھائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری امامت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں مسجد میں۔ بہرحال میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں اس کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے اور بہت مجرب ہے، میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ مرچیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی تیز ہوتی ہے، کوئی کھانے میں بھی بنائیں، کھانے میں پکائے مرچیں، لال مرچیں، ہری مرچیں، تو اس کی بو اتنی نکلتی ہے کہ آپ کھانسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کا گلا جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، ناک جو ہے وہ کڑی ہوئی ہو جاتی ہے، اور آپ کو چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کھانس رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بند جگہ میں جو ہے کوئی سالن وغیرہ بنا رہا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں وہ مرچوں کی وجہ سے، چاہے وہ مسالہ ہی کیوں نہ ڈال دیں۔ اور پھر اگر آپ ان مرچوں کو، لال مرچوں کو، جو سکی ہوئی مرچیں ہیں، اگر آپ اس کو انگاروں پہ ڈال دیں اور اس کی دونی بنا لیں، پھر تو میرے خیال میں جو آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور باقاعدہ آ بھی جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے بھی ہوں گے کہ کبھی کبھی گھر میں جو ہے وہ مرچوں کی دونی دی جاتی ہے، وہ انگاروں پہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا دھواں اڑے اور پڑوسیوں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائے، تاکہ وہ ان کو نظر نہ لگے، یا ان کے گھر میں کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور یا آ چکی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی نظر نہ لگے۔ اس کا عمل دخل ہوگا ضرور۔ بہرحال عمل یہ ہے کہ لال مرچیں جو گول قسم کی ہوتی ہے، لال مرچیں، یہ کیا نام ہے، جیسے بیر جیسی، بقالوں میں، سپر مارکیٹ میں اور ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں مسالہ جات کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے پاس باقاعدہ پڑی ہوتی ہیں، وہ جو گول گول لال لال مرچیں ہوتی ہیں وہ زیادہ مناسب ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ وہ لیں 7 دانہ۔ اگر آپ کو خود پہ نظر بد ہے، آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں کسی کو ہے، دوست کو ہے، کسی کو بھی ہے، آپ اس کو ان مرچوں کے 7 دانے لیں۔ کتنے؟ 7 دانے۔ اور ان 7 دانوں پہ آپ نے سورۃ الملک کی آخری 3 آیات، ہاں آخری 3 آیات میں آپ کو بتا بھی دے دیتا ہوں۔ سورۃ الملک کی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ یہ 3 آیتیں آپ نے ایک دانے پہ 7 بار پڑھنی ہیں، اس پہ پونک ماری آپ نے، ٹھیک ہے، اس پہ پونک مار کے اب جو بندہ ہے اس کو آپ دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کان سے لے کر یہ اس طرح اپنے گرد حصار لگائے نیچے، یعنی وہ کڑا رہے، اور پھر وہ دوسری ٹانگ سے اس طرح، ٹھیک ہے، جیسے یہ بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کان سے لے کر اس سے اس طرح اوپر جائے، ہلکا ہلکا، ایسا نہ ہو کہ وہ مرچ ٹوٹ ہی جائے، تو یہ پاؤں تک پہنچ گیا، اب پاؤں سے اس طرح پھر یہ کان تک پہنچ گیا، یہ ایک دانہ دم ہو گیا، اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ پھر دوسرے دانے پہ جو ہے 7 بار یہی آیتیں پڑھیں، اور پھر اس پہ پونک ماریں اور اس کو دیں۔ آپ وہ اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ کریں، لیکن اگر عورت ہے تو اس کو ٹچ کرنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کا لحاظ رکھ کے وہ ان کو دیں اور وہ خود اپنے جسم پہ اس طرح مل کے جائے، ٹھیک ہے، یا بچی ہے یا بچہ ہے۔ بہرحال جب یہ آپ دم کر چکے
تو اس کو بھی پونک مار دیں، ان سب کو پونک مار چکے ہیں آپ. تو ان سب صد دانوں کو اور سب دانوں کو لے کر جہاں پہ آگ جل رہی ہو کہیں پہ بھی آپ جلا دیں، انگارے ہوں. ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے، ان کا دھواں نکالنا ہے. اس کو انگاروں پہ رکھ دیں. ہم میں سے کون نہیں جانتا، خصوصاً جو پاکستانی ہیں جہاں پہ بھی رہتے ہیں، امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا، بنگلہ دیش وغیرہ، جہاں پاکستان جہاں پہ بھی رہتے ہیں، وہ مرچوں کو اگر آگ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کا دھواں کیسے نکلتا ہے، کتنا پریشان ہو جاتا ہے آدمی. لیکن اگر یہ نظر ہوگی تو ان مرچوں کا دھواں تو نکلے گا لیکن اس میں وہ بو نہیں ہوگی، کڑوی بھی بو نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی. ویڈیو کب کہاں جا رہی ہے، 10 منٹ ہو گئی ہے. اس میں کڑوی بو بالکل نہیں ہوگی. بالکل آپ انگاروں کو اس طرح یہ سونگیں گے تب بھی نہیں ہوگی اگر یہ نظر ہو. اور اگر نظر نہیں ہوئی تو پھر اس کی بو چلی جائے گی پہلی ہی مرتبہ میں. اب جب اس کی بو نہیں ہوئی تو امید ہے کہ ایک ہی مرتبہ سے، اگر جن کو نظر لگ چکی ہیں، وہ بیمار ہے اور تندرست نہیں ہے، کچھ بھی اس کو مسئلہ ہوا ہے، وہ پہلی مرتبہ سے حل ہو جائے گا تو الحمدللہ. لیکن اگر اس میں اثر باقی رہتا ہے تو دوسرے دن بھی یہی عمل 7 دانے لے کر 7 مرتبہ ان 3 آیات کو ہر ایک دانے پہ پڑھیں، پونکے اس کو گھیرا لگائے اور پھر جو ہے اس کو پھر انگاروں پہ رکھ کے اس کی دونی دے اور انشاءاللہ دوسری مرتبہ میں ختم ہو جائے گا. اگر دوسری مرتبہ میں بھی ختم نہیں ہوتا تو تیسری مرتبہ میں کرے اور تیسری مرتبہ میں ضرور ختم ہو جائے گا. میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا کہ پہلی مرتبہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بالکل. اور ایسے بندے کہ ادھر سے نظر لگ گئی، وہ بالکل ایسے پڑ گئے جیسے بیچارے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک مجرب عمل ہے. میں نے اپنے گھر بھائیوں، دوسرے اپنے آپ اور دوسرے دوستوں پہ جو یہاں پہ سعودیہ میں ہے، جب میں پہلی مرتبہ اس کو ایک ساتھی پہ دوست ہے جو میرا بہت خاص دوست ہے، اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، جس کا نام دیر کا ہے، طالبان نام ہے. اس کو میں نے دم کیا تھا تو جو دیرہ میں جتنے بھی ساتھی تھے وہ چولہے کے پاس آتے تھے. اب بھی وہ یہاں پہ سعودیہ میں، میں ادھر الوج سٹی میں ہوں، تو وہ آتے تھے چولہے کے پاس اور مرچوں کو یوں سونگتے تھے. بعد میں تو ایسا بھی ہوا کہ ہر کوئی اپنی مرچیں لے کر آ رہا ہے کہ بھئی جو ہے دم کر کے دے، مجھے نظر لگ گئی ہے. تو بہرحال انسان جو ہوتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ ایک مجرب عمل ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور جو ہے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر بھی کریں. ہو سکتے ہیں کوئی نظر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، بیچارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتے ہیں کہ ان کا علاج ہو جائے اس سے. اور اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آئیں، کمنٹ کریں، اجازت مانگیں. انشاءاللہ میں آپ کو یس سے اور نعم سے اور اسے اجازت دے دوں گا. ابھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو کو دوبارہ بھی ری اپلوڈ کر سکتا ہوں کہ جو عربی لوگ ہیں، میں عربی میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور یہ فائدہ ہو. بہرحال ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور اس چینل پر آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ دلچسپ بھی ہوگی اور جو ہے فائدہ مند بھی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی. یہ نہیں کہ آج کی ایک بات بھی ختم ہو گئی، نہیں، ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گی. ایسی چیز انشاءاللہ آپ کو ملے گی. یہ میری دوسری ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو تو بنائی تھی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. میں ایسے ہی جا رہا ہوں، بس ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ ایک ترتیب سے اس کو بنا کے دیں گے. ہمارے پاس اب اتنے وہ وسائل نہیں ہیں جو ویڈیو بنانے کے، مائک ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ چیزیں، لیمپ ہے، لائٹ ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. سیدھی سادی بات ہے، آپ کو پہنچانا مقصود ہے اور جو ہے آپ کو شعور دینا مقصود ہے. وہ کسی ذریعے سے بھی آپ کو مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اسی پہ بس کرتے ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بھی یہاں پہ مسلمان اور اوورسیز پاکستانی ہے، انڈین ہے، پاکستانی، بنگالی ہے، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے اہل اور اقارب کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے.
والسلام. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین. شکریہ.